یہ بڑی وڈی مصیبت آ۔ ادھروں اردو پڑھ لیندے نے، کتاباں ترجمے مل جاندے نے، یا سرسری عربی آ جاندی، امام بن کے تے موبائل لا لیندے نے تے بہ جاندے نے، جو منہ وچ آوندا ہے پکی جاندے نے، اگوں بدھو قوم بیٹھی ہوندی ماشاءاللہ واہ واہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، مفتی عرب و عجم امام الغیرت فضل احمد چشتی مدظ اللہ العلی آپ نے مرزا انجینئر کا جو استاد ہے بابا اسحاق ٹلی، آپ نے علمی حوالے سے اس کو یوں ننگا کیا ہے کہ اب قیامت تک اسے کوئی کپڑے پہنا نہیں سکتا۔ تو آئیے مفتی عرب و عجم آپ نے مرزا پلمبر انجینئر کے جو استاد ہے اس کو کس طرح سے ننگا کیا علمی حوالے سے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ ایس جاری وقت دے وچ یا ماضی قریب دے اندر حضرت معاویہ سرکار دے خلاف بولن والے لوگ مختلف طبقیاں دے نے، لیکن یہ شرطیہ گل ہے کہ انہاں دے خلاف بولن والا عالم کوئی نہیں۔ عالماں تو ہٹ کے طبقے جڑے بھی ہیں تاریخی گلاں یا روایتاں پڑھن نال عالم نہیں ہوتا۔ عالم شریعت اور مذہب اہل سنت دے اصول اور محکمات پختہ کرن نال ہوتا۔ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف بولن والےاں وچ جس بندے نو زیادہ گرم جوش ویکھیا ہے مر گیا ہے، اور چند دن ہوئے نے انہوں مریا۔ وہ فیصل آباد دے علاقے دا سی، انہوں بابا اسحاق دے نام نال یاد کرتے نے۔ بڑھا جا سی تے وہ بیچارہ آپ نو بھی عالم سمجھدا سی تے لوگ بھی بے علم انہوں عالم سمجھتے۔ وہ میں نے کسی دسیا بھی اس BSc پتہ نہیں کیڑا کیتا ہے، درس نظامی باقاعدہ انہیں سی پڑھیا، جی میں پرانے زمانے سکولاں عربی فارسی پڑھاندے سن، انج پڑھ کے تاریخ دیاں کتاباں تے حدیث دیاں تن پتہ اردو ملی جاندیاں، تو وہ جڑ گیا۔ او دے زیادہ تر بیانات نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام دے تے کیچڑ اچھالن دے نے۔ زیادہ تر بیانات وہ صحابہ کرام نو ہی نشانہ بنا دے نے، اور ایڈے عظیم اور مقدس لوکاں نو وہ بدنام کرن دی لوکاں کوشش کرتا ہے۔ مینوں نہیں پتا وہ کیڑے مسلک دا ہے، کون ہے۔ میں تے صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دی پاکیزگی اور عظمت نو سامنے رکھ کے او دا رد کرنا ہے۔ اس تو علاوہ کئی مولی لوگ بھی ہیں، کچھ ایک فرقے دی حیثیت نال پورا فرقہ اس دا حضرت دے مخالف ہونا اور اعتراضات اور جھوٹ آپ دے تے کھڑنا، یہ انہاں دا سب تو بڑا فرض شمار ہوندا۔ کوئی عوام دے لوگ ہیں جاہل سنی سنائی دے تے چلن والے، انشاءاللہ العزیز میرے اس موضوع دے اندر انہیں ساریاں دا کلا کما ہو جائے۔ سب تو پہلا میں وہ اسحاق جنہوں میں اسحاق چنجو چنجو کہنا، وہ اسحاق چنجو بیچارہ جنہوں غلطی نال اگلے عالم سمجھا اور اس بھی اپنے آپ نو عالم سمجھا، اور ریکارڈنگ دے ذریعے اپنیاں دلالتاں گمراہیاں دنیا بہت پھیلا گیا صحابہ کرام دے خلاف۔ اللہ پاک معاف کرے وہ دیاں تے گلاں سن کے تے عام بندہ میں سمجھدا ہے بھی حضرت معاویہ تے مسلمان ہی کو نہیں سن۔
اس بندے دی آ کتاب ہے مقصد حسین، اس دے اندر میں چند مقامات تو دیکھا ہے، اے حضرت تے ماہر اپنی طرفوں عربی عبارت دے وچ غلط لفظ ملان دا تے غلط ترجمے کرن دا، غلط مطلب کڈن دا استاد۔ عبارت کچھ ہوندی انہوں کٹ وٹ کے بنا کچھ دیندا ہے۔ میرے خیال دے وہ اس واسطے کوشش کرتا ہے کہ بھئی کون اتنا مصیبت کرے، اصل کتاباں ویکھے، اصل حوالے ویکھے، پھر انہاں حوالیاں نو صحیح سمجھے، پھر سمجھ کے اصل عبارت نو دے پھر میری غلطی جا پھڑے۔ اس بیچارے ایک کوشش اسے واسطے کیتی، ایک کتاب ہوتی ایویں دیاں کوششاں نال پری، اللہ پاک دی طرفوں نے کی جزا لینی ہے یہ تو خدا ہی جانے۔ جڑا سانو سمجھ چاہتا ہے ایک نمبر فراڈ کرنا علم دے میدان وچ، دین دے میدان وچ غلط بیانیاں کر کے اپنی طرفوں پچراں تے اضافے لا کے پاک صحابہ کرام نو مجروح کرنا، یار یہ کوئی حق بنتا ہے؟ یہ کوئی علم دا تقاضا ہے؟ یہ کوئی عالم دا حق بنتا ہے؟ میں دو مثالاں دے وچوں پیش کراں گا کہ اس بندے نے کیویں حوالے اماماں دے کے عبارتاں کٹ دیتی ہیں اور مطلب جو صحیح کتاب سی کٹن نال غلط ہو گیا اور غلط مطلب انہیں لوگوں کو پیش کر دیا، جو صحیح سی اس ظالم نے چھپا دیا۔ ایس کتاب دے صفحہ نمبر 55 دو میں بھی نال دسدا وا جاواں، پہلے دے آنا یہ بندہ ساڈے علماء عقائد دے مخالف چلتا ہے۔ کوئی بندہ بھی یاد رکھنا ساڈے عقائد دیاں کتاباں جو لکھ گئی ہیں انہاں ساریاں نو ملا کے تے مطلب بیان کرنا والا کدی بھی حضرت معاویہ یا کسی صحابہ دے خلاف کلام نہیں کرے گا، یہو جہ مسائل وڑے گا نہیں۔ کیوں کہ ساڈے ائمہ کرام بزرگان دین نے لکھے ہے کہ مشاجرات صحابہ میں دخل دینا ہی جائز نہیں، یعنی صحابہ کرام دے جھگڑیاں دے وچ پینا ہی جائز نہیں۔ کیوں کہ او جھگڑے انہاں دے اور صرف دینی نے، لیکن بظاہر رنگ انہاں دا دنیاوی لگدا ہے، تو او دی وجہ نال پھر بندہ اپنے آپ تے اپنے دور دے لوکاں دے مطابق انہاں نو قیاس کرنا شروع کر دیندا ہے، تے پھر وہ اس گمراہی وچ مبتلا ہو جاندا ہے کہ یار جویں اسی گندے ہیں یا ساڈے سیاستدان تے ساڈے دنیا دار تے ساڈے فلاں وہ بھی ایویں ہی سن۔ اس لعنت وچ مبتلا ہو جاندا ہے جب کہ صحابہ کرام وہ پاکیزہ لوگ نے کہ جنہاں دے پاک ہون دی گواہی ایک مقام تے نہیں کئی مقام تے اللہ دے قرآن اور مصطفیٰ دی زبان نے دیتی، جنہاں دے پاکی دی گواہی اتنا بڑی بلند سطح تو آئی ہوئے کی تک بندا ہے کہ اتھے عام زمانے دے لوکاں دے مطابق بندہ سمجھنا شروع کر دے وے۔ ہاں جی اے بے وقوف انہیں اس کتاب دے صفحہ نمبر 55 دے اتے امام تفتازانی دا ایک حوالہ ایسا پیش کیتا ہے، او دا مطلب اور او دا ترجمہ ایسا غلط پیش کیتا ہے کہ او سندیاں تساں خود آپ اندازہ لگاؤ گے
کہ کی ذہن چ خیال آنے شروع ہو جاندے نے صحابہ دے بارے، اور پھر بلا تخصیص کسی دا نام نہیں دیتا. شرح مقاصد دا حوالہ، شرح مقاصد امام تفتزانی دیا میرے ہاتھ چ، اس دا حوالہ انہیں دیتا ہے تے اگوں یہ پیا لیندا ہے ارجح المطالب کتاب ہے کوئی او دا صفحہ 577 ہے کوئی عبید اللہ امرت سری او دی ارجح المطالب او دے تو پیا لیندا ہے. ہن خدا بہتر جانے کہ جویں سانو اس مصنوعی بابے دا حال معلوم ہوتا ہے، یہ اویں ہی آ کہ انہیں اصل کتاب ویکھی نہیں، اصل کتاب پڑھی نہیں. اصل کتاب تو کسی خبیث نے عبارت کٹ کے تے لکھ دیتی ہے، انہیں او دے تو چک کے اپنی کتاب وچ رکھ کے لوکاں نوں سنا دیتی. ارجح المطالب کتاب دا حوالہ اصل نہیں، یہ اصل امام تفتزانی دی شرح المقاصد ہے، لیکن انہیں اگوں ارجح المطالب تو لیا. بہرحال انہیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ہر صورت انہیں صحابہ کرام دے نال منافقت ورتی، اصل عبارت کٹی. میں اصل عبارت تانوں جناب نو سنا کے تے انشاءاللہ معاملہ صاف کر دیاں گا. اے لکھدا ہے جی امام سعد الدین تفتزانی نے شرح المقاصد میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو محاربات و منازعات وقوع میں آئے وہ کتب تاریخ میں درج ہیں اور ثقہ لوگوں کی زبانوں پر مذکور ہیں. بظاہر اس امر پر دال ہیں کہ بعض صحابہ طریق حق سے تجاوز کر کے حد فسق و ظلم کو پہنچ گئے اور اس کا باعث کینہ اور عناد اور حسد اور شدت خصومت اور طلب ملک و ریاست اور شہوت نفسانی کی طرف میلان تھا. کیونکہ ہر صحابی معصوم اور ہر وہ شخص کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے نیکی کے ساتھ موسوم نہ تھا. اور دیکھو لفظ دیکھو کتنے غلیظ استعمال ہوئے نے. پہلا تے صحابہ دا لفظ آیا ہے کہ انہاں دیاں جنگاں تے انہاں دے جھگڑے کتاباں دی تاریخی کتاباں وچ درج نے، سکہ لوکاں دیاں زباناں دے اُتے مذکور نے. وہ لفظ بظاہر دسدے نے کہ بعض صحابہ کرام حق دے راہ تو ہٹ گئے، فسق تے ظلم تک پہنچ گئے، کینہ عناد حسد بہت جھگڑا، پھر ملک دی طلب، ریاست دی طلب، شہوت نفسانی دا میلان، یہ سارا کچھ انہاں وچ موجود سی. ہر صحابی معصوم نہیں ہوندا، نبی پاک نال ملاقات کرن والا ہر نیک بھی نہیں ہوندا. ہن اے ایمان نال دسو انج دے لفظ جملے پڑھ کے تے بندیاں دے پٹھا بہ جانا. انہیں دے صحابہ کرام دے بارے جنہیں لانتی لفظ لکھے نے یہ سارے ہی انہیں حضور دے صحابہ دے بارے سمجھنے شروع کر دینے نے. لیکن میں تو انہوں بخانا اصل کتاب اے دا مقالہ بخانا اسحاق جنہوں لوگ بابا کہیں نے مر گیا تے خدا پتہ نہیں وہ نال کی کروئے ہیں جی. یہ ویکھیا میں او دا نام صرف اس واسطے لیا بھی تاکہ لوگ وہ متعارف ہو جان تے او دے بیانات تو بچ جان. میں ہن اصل عبارت تانوں بخانا اللہ اکبر و کبیرہ. وہ بیچارہ جویں انہیں BSc کیتی سی وہ اسے پاسے مصروف رہندا چنگا سی. ادھر اپنا لگڑو پوڑا نہ داخل کر، یہ بڑی وڈی مصیبت ہے. ادھر اردو پڑھ لیندے نے، کتاباں ترجمے مل جاندے نے، یا سرسری عربی آ جاندی، امام بن کے تے موبائل لا لیندے نے تے بہ جاندے نے، جو منہ وچ آوندا ہے پکی جاندے نے. اگوں بدھو قوم بیٹھی ہوندی ماشاءاللہ واہ واہ. ہن میں عبارت پڑھنا امام تفتزانی کی لکھ رہے نے، وہ کی کہہ رہے. ایڈا ظلم یار یہ میں سمجھو تانوں ٹھیری دے وچوں مٹھ وکھاؤن والی گل ہے. باقی آپ کو یہ سمجھ لیں. ایک امام تفتزانی دی مقاصد ہے، ایک انہاں دی شرح مقاصد.
مقاصد متن شرح مقاصد اس دی شرح قال و اما بعدهم اے متن دی عبارت فقد جل المصاب وعظم الواقع واتسع الخرق على الراقع الا ان السلف بالغوا في مجانبة طريق الضلال خوفا من العاقبة ونظرا للمحال. یہ عبارت متن یہ شرح علامہ تفتزانی آپ ہی فرماؤندے نے. متن بھی انہوں دا اپنا شرح بھی انہوں دی اپنا. آپ فرماندے یعنی ان ما واقع بین الصحابت من المحاربات والمشاجرات على الوجه المستور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللذاذ وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللذاذ وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات إذ ليس كل صحابي معصوما ولا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالخير موسوما إلا أن العلماء. ہن پہلے میں دساں کہ جتھوں تک انہیں ترجمہ کیتا ہے اور ترجمہ بھی غلط قسم دا کیتا ہے وہ موسومن تک کے تھے عبارت ہے. اگوں عجیب گل ہے بھی وہ پٹھا بہ جائے انہوں اینا نہیں تمیز بھئی الا استثنائیہ ہے مستثنا منو چاہتا ہے مستثنا کو چاہتا ہے تو الا تک تو رک رہا ہے آگے نہیں بول رہا آگے نہیں پڑھ رہا آگے ترجمہ نہیں کر رہا. امام تفتزانی نے جو کہنا تھا وہ تو اللہ کے بعد تھا جو کہنا تھا وہ چھوڑ دیا جو کہنا نہیں تھا اور اس کو انہوں نے محض ذکر کیا شہرت کی بنا پر تو اس کو لے لیا. کیسی عجیب بات ہے جی. اگر یہ بیچارہ جانتا تھا تو مصیبت نہیں جانتا تھا تو بھی مصیبت دونوں صورتوں میں مصیبت ہے. امام تفتزانی یہ فرمانا چاہتے نے کہ صحابہ کرام جڑے ظاہری محاربات اور مشاجرات اور جھگڑے تنازع ہوئے نے اور تاریخ دیاں کتاباں میں ذکر ہویا ہے ظاہر انہاں دا ویکھیا جاوے تے ایویں لگن لگ پیندا ہے کہ جویں اے بڑا ایک کوئی ظلم تے فسق ہے اور کوئی کینے تے حسد تے جھگڑے تے دنیا دی طلب تے وغیرہ اے چیزاں نے. لیکن وہ فرماندے نے ظاہر ایویں لگدا ہے حقیقت انج نہیں. وہ اندہ پٹھا گول ہوئے بھئی تو بڑھیا ساری زندگی تو کیتا کی کنا میں ٹوٹیاں لا کے بہ گیا تے اگے رکھ لیا جناب جی اے موبائل تے فلم بناؤن والے عام لب جاندے نے بیچارے تینوں بڑھے پے جی فوٹو بنان دا شوق چڑھ گیا سی بے تاکہ زمانہ میرا حال ویکھے. تیری گفتگو ایڈی گندی گفتگو ایڈا گندا کلام وہ تو اصل کلام امامہ دا ختم کر کے نبی دے صحابہ دے خلاف پیا بولنا ہے اور پھر ساڈے امامہ نو بدنام کرن دی کوشش کرنا ہے. اگلے سمجھن کہ ساڈے عقیدے والے بیان کرن والے امام لوگ جڑے نے وہ اس طرح دے کام کردے نے حالانکہ انہاں تے حق ادا کر دیتا ہے. انہاں فرمایا ہے وہ کتاباں دے وچوں ظاہر ویکھو گے نا تے حقیقت نہیں سمجھو گے تے تانوں ایویں لگے گا جویں صحابہ کرام نعوذ باللہ او ظالم سن فاسق سن دنیا دے طلبگار سن فلان سن. لیکن جدوں حقیقت نو سمجھو گے کتاباں نو صحیح طرح پڑھو گے تو پھر تانوں پتہ لگ جائے گا کہ انہاں وچوں کوئی ایسا نہیں جیڑا فاسق فاجر یا ظالم آکھیے تے انہاں جھگڑیاں دے اندر دنیا پرست ہوئے. انہاں ساریاں دا مقصد دین دی خدمت سی دنیا کسے دا مقصد نہیں سی. کیسی عجیب گل ہے.
الا ان العلماء لحسن ظنهم باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکروا لها محامل وتعویضات بها تلیق وذهبوا الى انهم محفوظون عما يوجب التدلیل والتفسیق صونا لعقائد المسلمین عن الزیغ والضلال فی حق کبار الصحابہ سیما المہاجرین منهم والانصار والمبشرین بالثواب فی دار القرار. وہی گل یار اینا جاہل بندہ میں ہاں جی ویکھے تے بڑے نے لیکن ایک کوئی انوکھا ہی جاہل ویکھے بھئی الا استثنائیہ تک جا کے رک جانا. مثلا میں گل کرنا میں آنا جی اس جلسے دے اندر لاہوروں 50 بندے آئے نے مگر اور تسا خود انتظار کرنا ہے کہ مگر تو بعد کی کہنا چاہتا سی یار کہ مگر استثناء ہے یہ دی جگہ تے مگر دی جگہ تے الا عربی چاہتا ہے. تو میں کہنا چاہنا مگر جی فلاں 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 بندے نہیں آئے 50 بندے آئے نے مگر فلاں فلاں بندے نہیں آئے. جب استثناء وچ آ جاوے کلام دا معنی جڑا کلمہ استثناء ہوتا ہے اس تو بعد آڑے نو ذکر کرن تو بعد پورا ہوتا ہے ورنہ کلام دا معنی پورا نہیں ہوتا. تو اتھے تک رک جانا جتھے امام تفتازانی ساڑھے علماء اور مشائخ اور سلف صالحین دے بارے دسنا چاہتے سن اور صحابہ کرام دی عظمت محفوظ کرنا چاہتے سن وہ ساری عبارت ہٹا کے انہیں ایک حصہ دے دینا جیدہ ظاہر جو کچھ ہے گمراہ کرنا جنہوں وہ پڑھ کے تے رد کرنا چاہتے ہیں وہی لوگوں نے سنا دینا. جو رد کرنا چاہتے ہیں وہ سنا دینا جو دسنا چاہتے ہیں وہ نہ سناونا. یہ خیانت نہیں منافقت نہیں اور خصوصاً مصطفیٰ دے یاراں دے نال. دوسری مثال سنو جی ساتھیوں اس قدر خوفناک پوری تاریخ اسلام کو مسخ کرنے کی اس بندے نے کوشش کی ہے. یہ بابا ٹلی جو ہے بابا اسحاق ٹلی یار کتنے عجیب بات ہے کہ جو بھی سکول کالج کی تعلیم کا رنگ جس پہ ایک ڈاٹ بھی لگ گیا نا سکول کالج کی تعلیم کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو دین کے معاملے میں کلام کرنا ہی نہیں چاہیے. یقین کیجئے جس نے کافر کی تعلیم پا کر اور کافر کی تعلیم کو اچھا سمجھا اور پھر اس کی روشنی میں ہی دین کا پرچار کرنا شروع کر دیا وہ بندہ یقین کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی گفتگو سننا کلام کرنا اس کے پاس بیٹھنا یا کسی بھی حوالے سے اس سے مطلب استفادہ حاصل کرنا وہ سمجھ لیں خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور یہ یقین کریں قبلہ مفتی عرب و عجم نے یہ ایک بات کھل کے واضح طور پہ فرما دی ہے کہ جو بندہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم پا لیتا ہے یقیناً وہ پھر دین اسلام کی تعلیم کو نہیں سمجھ سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس بندے نے میٹرک کیا یا ایف اے بی اے کیا یا ماسٹر کیا یار اس نے ایک وقت لگایا. میٹرک کرنے والے نے 10 سال دیے, ایف اے کرنے والے نے 12 سال دیے, بی اے کرنے والے نے 14 سال دیے, ایم اے والے نے 16 سال دیے, پھر آگے جتنی بھی اسپیشلائزیشن چلی جاتی ہے وہ پھر سمجھ لیجئے 20 سال 22 سال 24 سال جتنے بھی اس نے دیا. اس نے تو پڑھا سب سے پہلے کفر کی تعلیم کو پڑھا, ان کی تہذیب کو پڑھا, ان کے کلچر کو پڑھا, ان کے پورے سسٹم کو پڑھنے کے بعد جب وہ دین کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ اپنے وہ پہلی والی تعلیم جو اس نے لی ہوتی ہے, جو اس نے سسٹم لیا ہوتا ہے, اس کو وہ قتل نہیں کرتا. اس کو وہ جس طرح علامہ اقبال علیہ رحمہ جس کو صحیح معنوں میں جو واقعی جس کو علامہ کہا جا سکتا ہے, مجدد کہا جا سکتا ہے, یا ماشاءاللہ تعالی جس کو شاعر مشرق کے نام سے جو ماشاءاللہ پہچانے جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم سے نوازا, جب انہوں نے مطلب سارا کچھ کفر کی تعلیم پڑھ کے جب دین کی طرف آئے تو انہوں نے دنیاوی تعلیم کو قتل کیا, دفن کیا. وہ فرماتے ہیں یہ تعلیم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں. جس تعلیم کا حاصل ہے فقط 2 کفے جو یہ تو پیٹ کے لیے لی جاتی ہے, یہ تو دنیا کمانے کے لیے لی جاتی ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
تو جب انہوں نے تعلیم لے کر کے دین کی طرف رخ کیا، آپ نے مطلب اپنی کتب کو ماشاء اللہ تعالیٰ جو آپ کا کلام جو آپ نے لکھا کلیات اقبال، تو پھر انہوں نے دنیاوی تعلیم کو قتل کر دیا، دفن کر دیا کہ یہ تعلیم نہیں، زہر ہے۔ تو مگر یہ آج کے جتنے بھی لوگ ہیں ملونڈے جو بھی آج تیار ہو کے آ رہے ہیں ان تعلیمی اداروں سے، ان کے پاس تو اب دین کی جو دین کی طرف جو آتے ہیں وہ رغبت تو ان کو وہ ملتی نہیں ہے کہ جو صوفیاء کرام بزرگان دین یا عشق رسول یا اور معاملات ان کے اندر ہوں، وہ تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ لیس ہو کر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے، ان کو متنفر کرنے کے لیے دین سے، یا اپنی اتھارٹی بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی میں نے جو کہہ دیا، میں نے جو سنا دیا، بس اسی کو حق سمجھو۔ کیونکہ علماء کا جو کام جو مسند ہوتی ہے، جو ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ، احادیث کتب کا مطالعہ، پھر قرآن مجید، تفسیر، پورا ہر چیز پہ جن کو ملکہ ہوتا ہے، صرف نحو، جنہوں نے منطق، بڑی منزلیں طے کی ہوتی ہیں، وہ اس میں پھر کلام کرتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ آج جتنے پروفیسر ہیں، جتنے یہ یہودی تعلیم سے مطلب فیض حاصل کرنے کے بعد جو آج ممبروں پہ جڑ چکے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا قوم کا۔ کیونکہ ہماری آج تاریخ اسلام ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جب تک مسلمان مومن جو ہے وہ دین کی تعلیم اسی صورت میں آگے پرچار کر سکتا ہے جب وہ خود اپنا تزکیہ نفس کرے، اس کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کی پہچان ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کے دشمنوں کی نفرت اس کے دل میں ہو، تو پھر وہ بندہ یقیناً حق بیان کر سکتا ہے۔ مگر یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ تو آگے دیکھیں مفتی عرب و عجم امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے اس اسحاق ٹلی کی جو دوسری غلطی ہے وہ کیا پکڑی ہے، وہ بتا رہے ہیں، آئے سنتے ہیں۔ سے یاوا گو بزرگ نے اسی کتاب کے اندر مروان کے متعلق کچھ کلام کیا، تو حضرت نے اے کتاب امام شمس الدین ذہبی دی میزان الاعتدال مشہور کتاب، اس کتاب دا حوالہ دیتا ہے تے جو بولے 155 صفحے دوتے وہ میں جناب نے سنانا تاکہ انہاں بزرگاں دی دیانتداری سامنے آ جائے۔ میزان الاعتدال جلد وغیرہ سب کچھ لکھ کے حضرت نے کیا ہے، امام ذہبی لکھتے ہیں مروان خبیث نے وہ کام کیے جو اسے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ہن اصل کتاب ہے جو میں تو عبارت بتانا۔ قلتو روا عن بسرا وعن عثمان وَلَهُ أَعْمَالٌ مُوبِقَةٌ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ رَمَا طَلَحَةَ بِسَهْمٍ وَفَعَلَ امام دی عبارت کیے وَلَهُ أَعْمَالٌ مُوبِقَةٌ کہ مروان کے لیے اعمال موبقہ مہلک اوبق یوبق ایباق کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، مہلک اعمال ہیں، چند مہلک اعمال مروان دے ہیں، اسا سلامتی اللہ کو مانگنے ہیں۔ ہن ایتھے ایک تے خبیث دا لفظ کوئی نہیں، اے فیصل آباد والے بزرگ نے اپنی خباثت دا اظہار کی، اگلا سمجھے ذہبی پہ لکھ دینے خبیث، پھر اعمال موبقہ دا معنی کر دیتا ہے ترجمہ کہ وہ کام کیے جو اسے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ میں قسم ذات دی کر کے آنا کوئی عربی دان بندہ اعمال موبقہ دا ترجمہ کرے میں نک وڈا دیس۔ ایڈا ظلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے صحابہ خود اپنے بارے فرماندے نے، آپ علیہ السلام دے زمانے وچ اساں جنہ کماں نو موبقات سمجھ دے ساں مہلکات، یار تسی کری جاندے جی، وہ اپنے دور پہ کہندے نے تسی کری جاندے جی۔ موبق دا معنی ہلاک کرنے والے، وہ ہن دنیا وچ بندے نو دکھ پہنچے کسے کم نال وہ بھی تو اسے چاہ جاندہ ہے، آخرت وچ حساب سخت ہو جائے تامی موبقات وچ آ جائے گا۔ موبقات دا یہ معنی تے کوئی نہیں قطعی کہ وہ جہنم لجان آستے کافی ہون، کیا ہے
یہ دو تھانوں بیان سنائے نے اس وقت تے میرے خیال دے انہاں کماں دا سربراہ ہی اگر آکھو تو ٹھیک ہے انہاں حضرت معاویہ دے خلاف زبان درازی کرنے والیاں دے وچ جڑا سربراہ بڈھا ہویا ہے نا یہ او دی خیانت دا یہ حال ہے کہ اپنی طرفوں ویکھو کی کچھ انہیں کر دیتا ہے اسی طرح یہ حالات چلتے پے نے اور صحیح ہو رہا ہے جو داتا علی حجویری دے دربار دے اوتے ہویا ہے نا یہ ٹھیک ہو رہا ہے انہاں نال ایویں ہی ہونی چاہیے نبی پاک دے صحابہ کرام دے خلاف جڑا زبان کھولے ہوندا ہے یہ اشر ہوئے جی ساتھیو ماشاء اللہ تعالیٰ دوسری اسحاق ٹلی کی دوسری بھی آپ لوگوں نے کس قدر سنگین جو گستاخی کی ہے اس نے صحابہ کرام کے متعلق یہ یقیناً آپ تمام ساتھیوں کے سامنے آ چکی یار اب غور کریں کہ یہ نئی نسل جو اسکول کالج سے تیار ہوئی ہے یار یہ کیا بن کیا گئی ہے دین کی طرف کوئی آنا نہیں چاہتا اپنے اسلاف کی کتابیں کوئی پڑھنا نہیں چاہتا معاملات زندگی کے اس طرف جا رہے ہیں کہ ہر بندہ راتوں رات دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے شہرت عزت دولت کے لیے مارا پھر رہا ہے مگر حقیقت حال وہی ہے کہ جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے یعنی کہ سبحان اللہ تعالیٰ دین حق کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں تو یقیناً جو علماء ہیں وہ تو دین کی تعلیم سے اس قدر ماشاء اللہ تعالیٰ مزین ہوتے ہیں کہ وہ تو کافروں کی تعلیم کیا کافروں کی الف بے سے بھی مطلب جو ہے نا وہ نفرت کرتے ہیں کہ یہ کیا اے بی سی ڈی شی مطلب جو کچھ بھی ہے وہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اپنے پاؤں کی خاک سمجھتے ہیں مگر وہ کافروں کی تعلیم نے آج جو کہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے تو اس سے تیار ہونے والے جتنے بھی پروفیسر ریٹائرڈ فوجی ڈاکٹر انجینئر وہ سارے مل کے اسلام کے پیچھے پڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ بس اپنے محبوب کے صدقے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان شیطانوں سے دین اسلام کو محفوظ رکھے جو اپنی ڈاکٹریاں انجینئریاں اور اپنیاں جو مطلب ڈیوٹی پہ جو سر انجام دیتے ہیں غلامیاں وہ اسلام پہ آ کے وہ جناب بڑے دائی بنے ہوئے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اللہ کریم علماء حق کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پہ چلنا اور دین حق پہ ہی چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ساتھیوں لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا